تم تھک گئی ہوگی، گھر چلے جاؤ، صبح سے اب تک کی یہ اس سے براہ راست بات تھی۔ اسما نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا جو خود بھی تھکا تھکا سا تھا، بکھرے بال شکن زدہ شرٹ میں بھی وہ وجیحہ لگ رہا تھا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، اس نے انکار کیا۔ نہیں چلی جاؤ، دا کو ایسے بھی ہوش آ چکا ہے، انشاءاللہ کل تک ڈاکٹر ڈسچارج کر دیں گے۔ اگر ایسے تم بھی یہاں رہی تو تھکن سے بیمار ہو جاؤ گی۔ ٹھیک ہے، عرش ہوش میں آتی ہے تو میں اسے ساتھ لے کر چلی جاتی ہوں، اس نے حامی بڑی صحیح ہے، تھوڑی دیر پہلے ہی عارف اسے ہاسپٹل لے کر آیا تھا۔ اسما تو اسے یوں اس کی باہوں میں بے ہوش دیکھا پریشان ہو گئی۔ وہ تو کیا، پریشان تو سبھی ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر کے کہنے پر کہ وہ اسٹریس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے اور تھوڑی دیر تک انہیں ہوش بھی آ جائے گا۔ گھبرانے والی کوئی بات نہیں، ڈاکٹر کے تسلی میں اس جملے پر وہ مطمئن ہوئے۔ سبھی کو لگا کہ شاید صبح کی وجہ اسٹریس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی ہوگی۔ ظاہر ہے جو بھی اب شوہر تھا وہ اس کا، اور کون سی بیوی اس کنڈیشن میں جبکہ اس کے شوہر پر سر عام کسی کی عزت کو داغدار کرنے کا الزام لگائے گا، خوش ہو سکتی ہے؟ اور پھر اسفا نے بھی تو بتایا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ سر آپ کی وائف کو ہوش آ چکا ہے، آپ مل سکتے ہیں ان سے، ڈاکٹر نے اسے مطلع کیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کی آنکھیں چھت سے ٹکرائی، یہ تو اس کے کمرے کی چھت نہیں تھی، اس نے سوچا اور اٹھ کر بیٹھی اور سارے کمرے میں نظر دوڑائی۔ میں تو گھر میں تھی اور اپنے کمرے میں نیند کی گولیاں کھا کر سوئی تھی، پھر میں یہاں کیسے؟ وہ الجھی سی اچھی طرح یاد تھا کہ وہ اپنے کمرے میں ہی تھی۔ اب کیسی ہے آپ؟ ڈاکٹر نے شائستگی سے پوچھا۔ میں یہاں کیسے؟ میں مجھے کون لے کر آیا ہے؟ اس نے ڈاکٹر کے سوال کو نظر انداز کر کے کہا۔ آپ کے ہسبینڈ آپ کو یہاں لے کر آئے تھے، آپ نے سلیپنگ پیلز کھائی تھی، لیکن آپ کے ہسبینڈ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ آپ کو لے کر ہاسپٹل آ گئے کہ شاید آپ بے ہوش ہو گئے ہیں۔ ویسے آپ بہت لکی ہیں جو آپ کو اتنے کیئرنگ اور لونگ ہسبینڈ ملے۔ وہ ڈاکٹر شاید عارف کے انداز سے مرغوب تھی، اس لیے وہ ان کے رشتے پر رشک کرتی اسے بتا رہی تھی۔ جھوٹا، پتہ نہیں کیا کہانی سنائی ہوگی اس جھوٹے نے سب کو، اس نے سوچا۔ اور بی بی اگر اتنا ہی اچھا لگا ہے تو تم شادی کر لو، اسی سے کم میری تو جان چھوٹ جائے۔ اس نے یہ دل میں سوچا، جبکہ بولی تو صرف کیا میری فیملی باہر ہے؟ جی، آپ کے دادا بھی اسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے تو سبھی موجود ہیں۔ اوکے میں ٹھیک ہوں، آپ ایسا کریں باہر میری سسٹر ہوں گی، اسفا انہیں اندر بھیج دیں۔ اوکے کام کرتی ہوں، ان کے ہسبینڈ کو بتاتی ہوں۔ آفٹر آل اتنے پریشان تھے۔ وہ ڈاکٹر نے سوچا عارف کی طرف بڑی، سر آپ کی وائف کو ہوش آ گیا ہے، آپ مل سکتے ہیں ان سے۔ ڈاکٹر نے اسے مطلع کیا۔ اوکے بس نے سر ہلایا۔ وہ روم میں داخل ہوا جہاں وہ تھی، اور دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے اس کی طرف دیکھا تو غصے سے گڑا ہوش آ گیا میری بیوی کو، اس نے کاردار نظروں سے پوچھا۔ جسٹ شٹ اپ، ہمت کیسی تمہاری مجھے یہاں لانے کی؟ وہ بھی غر آئی اور بیٹھ سے اٹھ کر اس کے مقابل آئی۔ اور سنبھل کر، ابھی اسٹریس سے تم بے ہوش ہوئی تھی، دوبارہ طبیعت خراب نہ ہو جائے، اس نے چبا کر کہا۔ بٹ ربش، اوہو بیبی ربش نہیں ہے، حقیقت ہے، جو باہر سب کو پتہ ہے کہ تم اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہو، اور اس پر اس قدر گھٹیا الزام تم سے برداشت نہ ہو اور تم ٹینشن سے بے ہوش ہو گئی۔ اس نے اسے سب کو بتائی، کہانی بتائی، اسے جہاں لا کر اس نے اسی ہاسپٹل میں اپنی جاننے والی جو وہی ڈاکٹر تھی جو تھوڑی دیر پہلے اس روم سے گئی تھی، دراصل وہ اس کے دوست کی وائف تھی اور کافی پروفیشنل تھی، اس لیے اسے سر کہہ رہی تھی۔ اسے ساری بات بتا کر اسے ہوش میں لانے کو کہا تھا، اور ساتھ ہی تنبیہ بھی کی تھی کہ سب کو یہی بتایا کہ وہ سر سے بے ہوش ہے۔ عرض تو اس کی جھوٹی کہانی پر حیران تھی۔ تم نے کیا سوچا کہ تم سلیپنگ پلز کھا لو گی تو میں تمہیں گھر چھوڑ کر آ جاؤں گا اور تم جیت جاؤ گی؟ نہ بیبی نہ، ہارنا تو کبھی عارف ابتسام مرزا نے سیکھا ہی نہیں۔ اور جب میں نے کہا تھا ہاسپٹل چلنا ہے تو مطلب چلنا ہے، پھر چاہے بے ہوش یا بے ہوش میں چل کر اپنی ہار پر عرش تلملائی اور اس پر جپٹی۔ او سوری، لگتا ہے میں غلط وقت پر آ گیا۔ پیچھے سے عارف کی شوق آواز آئی، کیونکہ عارف کی بھیڑ تھی دروازے کی طرف، اور عارف کے سامنے عرش تھی جو کہ اس پر جپڑنے کے چکر میں اس کے بہت قریب کھڑی تھی، اور دیکھنے والے کو لگتا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب کھڑے ہیں، بالکل ایک لو کپل کی طرح۔ عرش عارف کے سامنے بالکل چھپی ہوئی تھی، اس لیے عارف اس کے تاثرات دیکھ نہ سکا، ورنہ یہ شوخ جملہ نہ پھینکتا۔ ڈسٹرب تو کر دیا تم نے، اس نے عرش کے دواں ہوتے چہرے کو دیکھا کہا، کیونکہ اس کا ایک ہاتھ اس کی کمر پر تھا جبکہ دوسرے سے اس کے دونوں ہاتھوں کو جگڑا ہوا تھا۔ لیکن خیر بتاؤ، کوئی کام تھا؟ ہاں، وہ ڈاکٹر نے بتایا کہ عرش کو ہوش آ چکا ہے تو انہیں اسوا کے ساتھ گھر بھجوا دوں، یہاں رہ کر کیا کریں گی؟ الٹا ان کی اپنی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ صحیح، ٹھیک ہے، تم چلو، عرش آ رہی ہے۔ اوکے کہہ کر وہ چلا گیا، چھوڑو مجھے، اس نے اپنے ہاتھوں کو حرکت دی۔
اوکے چھوڑ دیتا ہوں، لیکن تم بنا کوئی تماشا کیے گھر جاؤ گی، اور ہاں آئندہ مجھے یا میری بات کو ہلکا مت لینا، اوکے؟ اس نے اس کے ہاتھ چھوڑ کر اس کے گال تھپتھپائے۔ عرش نے اس کے بازو پر اسی جگہ جہاں عارف نے دانت کاڑے تھے وہیں اپنے دانت کاڑے۔ مجھے بھی ہلکا مت لینا، نہیں تو بہت بری مات کھاؤ گے، کہتے وہ اٹھا کے ساتھ دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ اس ہار جیت میں کہیں تم اپنا آپ ہی نہ ہار جاؤ۔ اس نے اپنا بازو سہلایا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ ان کے ساتھ ابتسام صاحب گھر جا رہے تھے۔ وہ جانا تو نہیں چاہتے تھے، لیکن ابتسام صاحب نے انہیں زبردستی بھیج دیا تھا تاکہ وہ آرام کر سکے، اور پھر اسوا و عرش بھی گھر میں اکیلی ہوتی۔ عرش نے ان کے سوال کو نظر انداز کیا تو ابتسام صاحب نے قرب سے اسوا کو دیکھا۔ کیسی ہو تم اسوا؟ نے ابتسام صاحب کے چہرے پر دکھ دیکھا ان کی نظروں کو سمجھے اسے سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، اس نے مختصر جواب دیا۔ ابتسام صاحب کے چہرے پر اب دکھ کی جگہ خوشی اور اطمینان تھی۔ ہماری کایا تو الٹی پڑ گئی، اگر اس لڑکی ماہا کو میڈیا کے سامنے نہیں بیتے تو ہماری ساری پلاننگ حق میں مل جائے گا۔ اس پر لگا الزام جھوٹا مانا جائے گا کہ کسی مخالف فریق نے اس کی شہرت سے حسد کر کے یہ افواہ پھیلائی۔ نیازی اور کلیم اس وقت عالم مرزا کی طرف سے دی گئی ماہا کو دعوت کے وہ آئے اور اسے مجھے ثابت کرے۔ اگر سچی ہے وہ تب سے وہ دونوں پریشان تھے۔ ان کے پاس اس ہاشم کی گواہی تو ہے، اس نے تو سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا نا۔ ماہا جھوٹ بولی ہے، نیازی اسے پریشانی سے کہا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم ماہا کو کال کر کے کل AH مینشن پہنچنے کا کہو، اور رہی بات اس ہاشم کی تو کسی رپورٹر کو خرید کر اس کی گواہی کو بھی جھوٹا ثابت کر دیں گے ہم۔ صحیح ہے۔ نیازی نے ماہا کو کال کی۔ دیکھو میں نہیں آ سکتی، تم لوگوں نے مجھے اس دن صرف ویڈیو بنانے کا کہا تھا، یہ سب اس میں شامل نہیں تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ بات اتنی آگے بڑھ جائے گی تو میں کبھی تمہارا یہ کام نہ کرتی۔ وہ کسی بھی صورت راضی نہیں ہو رہی تھی، اسے تو اس دن کی عالم کی سرد نظروں سے ہی ہو پا رہا تھا کجا کہ وہ اب اس کے سامنے جاتی اور اس سے جھوٹا ثابت کرتی۔ کل کی نیوز سے وہ بھی بہت پریشان تھی۔ ماں باپ تو آگے پیچھے تھے نہیں اس کا جو وہ جواب دہ ہوتی، لیکن بات یہاں شیر کے بل میں گھسنے کی اور اپنی موت کو دعویٰ دینے کی تھی جو وہ کبھی نہ کرتی۔ دیکھو تمہیں کچھ نہیں کرنا، بس تم نے میڈیا والے جو بھی سوال کرے ان کا ایسا جواب دینا ہے کہ عارف پر وہ الزام سچ لگے، اور ہمارے پاس ویڈیو ایک پختہ ثبوت ہے، اس لیے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور تم اس کے الگ سے پیسے لے لینا۔ نیازی نے اسے لالچ دے کر قائل کرنا چاہا۔ اگر وہ ویڈیو بھی اس نے جھوٹی ثابت کر دی تو وہ پیسوں کے نام پر نیم رضامند ہوتی۔ خدشہ بتایا۔ نہیں، اس کی فکر مت کرو تم، ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور وہ ویڈیو بالکل اصلی ہی لگتی ہے، اس لیے وہ اتنی آسانی سے اسے جھوٹا ثابت نہیں کر پائے گا۔ تم بس اعتماد سے رہنا، ٹھیک ہے؟ لیکن کل صبح وہاں جانے سے پہلے پیسے میرے اکاؤنٹ میں کروا دینا، یہ نہ ہو کہ میرا ارادہ بدل جائے۔ ٹھیک ہے، ہو جائیں گے۔ سارے پیسے کے پجاری ہیں، بھولو مت یہ پیسے کے پجاری ہی ہمارے کام آتے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، یہ تو صحیح کہا تم نے، اگر یہ نہ ہو تو ہمارا کام کیسے ہو؟ صحیح۔ نیازی، اس شیخ کو جو لڑکیاں سمگل کرنی ہیں وہ کتنی ہوئی اور کب کرنی ہیں؟ کلیم نے شیخ کے بارے میں پوچھا۔ یہی تو ان لوگوں کا کام تھا، بزنس کی آڑ میں لڑکیوں کی عزتوں سے کھیلنا اور پھر ان کو استعمال کر کے باہر کے ممالک میں بیچ دینا۔ لڑکیاں تو پوری ہو گئی ہیں، بس اب شیخ کے پیسوں کا انتظار ہے۔ جس دن پیسے ٹرانسفر ہوں گے اسی دن لڑکیاں یہاں سے بیچ دی جائیں گی۔ یہ منظر AH مینشن کا تھا جہاں گارڈن میں ہی رپورٹرز کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ سارے رپورٹرز اپنی اپنی نشستوں پر براجمان تھے۔ اگر انتظار تھا تو مرزا خاندان کے افراد کا اور اس لڑکی کا۔ سب رپورٹرز اپنے اپنے سوالات جو انہوں نے عارف سے کرنے تھے انہیں دیکھ رہے تھے کہ عارف پروقار چال چلتا عارف کے ساتھ اپنی محسوس جگہ پر بیٹھا۔ یہ ایک بڑی سی ٹیبل تھی جس کے آگے 4-5 کرسیاں رکھی ہوئی تھی۔ عارف کے دائیں طرف عارف جبکہ دوسری طرف ابتسام صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ ابتسام صاحب کو اس سب میں دلچسپی نہیں تھی، اس لیے وہ اندر تھے، جبکہ اسوا کا آج پیپر تھا اس لیے وہ صبح ہی ڈرائیور کے ساتھ چلی گئی تھی، جبکہ عرش کے لیے اس گھر کے مکین کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے تو یہ کانفرنس کیا اہمیت رکھتی، اس لیے وہ اپنے کمرے میں بند اپنے موبائل کے ساتھ لگی ہوئی تھی جو صبح ہی ناشتے پر عارف نے اسے دیا تھا۔ اسے موبائل مل گیا تھا، اب وہ جانے اور اس کی مصیبت سر شروع کرے۔ ایک نے اجازت چاہی۔ آئی تھنک وکٹم کا ویٹ کر لینا چاہیے۔ کیوں؟ کل سے ہی آپ لوگوں کو ان سے کافی ہمدردی ہو رہی ہے، تو کیا اب آپ ان کے
بغیر ہی شروع ہو جائیں گے۔ اس نے گلاسز اتار کر سرد نظر اس رپورٹر پر ٹکائی، طنز کیا جو اس کے یوں طنز کرنے پر حاصل ہوتا اپنی جگہ پر بیٹھا، جبکہ حارم نے اس رپورٹر کے تاثرات پر اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ انہیں زیادہ ویٹ نہیں کرنا پڑا تھا کہ وہ کسی ماڈل کی طرح لاش پاش کرتی ہیل کے ٹک ٹک کے ساتھ ابتسام صاحب کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ رپورٹر نے دھڑا دھڑ اس کی تصویر کھینچی جیسے وہ وکٹم نہیں کوئی ہیروئن ہو اور اپنے ڈرامے کے پروموشن کے لیے آئی ہو۔ اپنے ساتھ بیٹھی صنف اندازہ کو دیکھا ابتسام صاحب نے ناگواری سے منہ پہ لیا، جبکہ وہ نظر انداز کیے اکڑی بیٹھی تھی۔ سر اب اجازت ہے؟ وہی رپورٹر نے اجازت مانگی۔ عارف نے سر کو جنبش دے کر اجازت دی۔ سر آپ پر الزام ہے کہ آپ نے رانا ہاشم کی پارٹی میں ان محترمہ کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے۔ ویل کوئی اور سوال کرے، یہ تو میں کل سے ہی سن رہا ہوں۔ تو پھر کیا یہ سچ ہے جو آپ اس کا جواب نہیں دینا چاہ رہے؟ دوسرے رپورٹر نے مائک کے آگے کرتے سوال کیا۔ آپ سوال کرتے ہیں جائیے اور اس کے متعلق آپ ان محترمہ سے جن کے بقول میں نے ان سے زیادتی کی کوشش کی ہے ان سے بھی ساتھ ساتھ پوچھتے جائیے، کہ جب میں آخر میں بولا تو ان کے ساتھ ساتھ آپ سب کی بولتی بھی بند ہو جائے گی۔ اوکے، رپورٹر نے سر ہلا کر اپنا رخ ماہا کی طرف کیا۔ تو میڈم کیا جو الزام آپ نے ان بار لگایا، پھر جو کچھ ویڈیو میں ریکارڈ ہے وہ سچ ہے؟ اس کے لاپرواہ انداز پر وہ اندر سے سہمی تھی، لیکن پھر بھرپور اعتماد کے ساتھ جواب دینے لگی۔ جی وہ سب بالکل سچ ہے۔ انہوں نے رانا ہاشم کی پارٹی پر مجھے کمرے میں بلایا اور پھر مجھے گٹھیا آفر کی۔ جب میں نہیں مانی تو انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی۔ رپورٹر ساتھ ساتھ جو بات بھی لکھتے جا رہے تھے۔ اب ایک رپورٹر نے عالم کی طرف رخ کیا۔ سر ان کے مطابق آپ نے انہیں پہلے آفر کی، لیکن پھر ان کے نہ ماننے پر آپ نے ان کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ کیا آپ اس بات کو قبول کرتے ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ سچ کہہ رہی ہوں۔ وہی لاپرواہ انداز لیکن سرد آنکھیں رپورٹر کے ساتھ ساتھ تو اندرونی وی پر لائیو دیکھتے افہام صاحب بھی چکرائے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ابتسام صاحب کی حالت بھی ایسی ہی تھی۔ وہ خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے بجائے کہہ رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہی ہوگی۔ ان کے بیٹے کا دماغ تو نہیں ہل گیا؟ انہوں نے دہل کا سوچا۔ حارب ان کے وارث سکون سے بیٹھا تھا، جانتا جو تھا اپنے بھائی کو۔ عرش جو تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر کمرے میں LED آن کی بیٹھی تھی، یہ جاننے کے لیے کہ وہ جواباً کیا دیتا ہے، کہ اس کے لاپرواہ انداز پر جل کڑ گئی۔ ضرور کچھ نہ کچھ ذہن میں چل رہا ہوگا، اس لیے اتنے اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے۔ چچوندر اسے نئے خطاب سے نوازا۔ سر کیا آپ اپنے جوابات سے میڈیا کو گھمانا چاہتے ہیں؟ ایک لڑکی نے کڑک کر کہا۔ جو پہلے ہی گھما ہوا ہے اسے مزید کیا گھمانا ہے؟ ان فضول سوال سے گریز کیا جائے اور جو سوالوں کی اتنی لمبی لسٹ تیار کی ہے اسے پورا کرے۔ اس نے جیسے حکم دیا اس کے انداز پر وہ لڑکی اندر تک جل گئی۔ تو سر آپ نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ ایسے حیوانوں کو سخت سخت سزا دینی چاہیے، تو کیا آپ اس سزا کے مستحق نہیں کہ آپ کا قول آپ پر لاگو نہیں؟ اس لڑکی نے بھی اس کے انداز میں بھرپور طنز کیا اور آخر میں ہلکا سا مسکرائی۔ ویل سزا تو سبھی کے لیے ایک ہی ہے، پھر وہ چاہے میں ہوں یا وزیر اعظم یا پھر ایک مزدور، قانون سب کے لیے ایک ہے۔ اور محترمہ آپ مجھے کون سی سزا دلوانا چاہیں گی؟ اس نے رپورٹر کو جواب دے کر گردن گھما کر براہ راست سرد نظریں اس پر ٹکا کر پوچھا۔ اس کے اچانک پوچھنے پر وہ گھبرائی، جو ایسے مجرم کو ملتی ہے۔ گھبراہٹ میں وہ بس یہی کہہ پائی، صحیح۔ وہ مسکرائے۔ اس کی مسکراہٹ پر سب نے اچنبے سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تو اب میں بولتا ہوں اور آپ سب لوگ سنیے، وہ مائک میں بولا جو کہ اس کے سامنے تھا۔ پہلی بات یہ کہ ان محترمہ نے خود اپنی زبان سے کہا کہ یہ میرے بلانے پر کمرے میں آئی ہیں، رائٹ؟ اس نے رپورٹر سے تصدیق چاہی، جس پر انہوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ تو ان محترمہ سے پوچھے کہ میں تو انہیں جانتا بھی نہیں تھا اس رات سے قبل، پھر یہ کیوں میرے بلانے پر دوڑی چلی آئی؟ میں کیا ان کے چاچے کا پتر یا ماموں کا پتر تھا جو بھاگے بھاگے چلی آئی؟ اس نے استفہامیہ گردن موڑ کر ماہا کو دیکھا۔ رپورٹر نے آپ کا رخ ماہا کی طرف کیا۔ میم آپ کا کیا کہنا ہے؟ پہلے میری سن لیں پھر ان سے سوال طلب کر لیجئے گا۔ ویسے بھی وہ مجھے ابھی اس کنڈیشن میں نہیں لگ رہی کہ وہ جواب دے پائے۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں دیکھ کر اس نے طنز کیا اور سیدھا ہو کر بیٹھا۔ چلیے یہ بھی مان لیتے ہیں کہ یہ میرے بلانے پر آئے، میں نے ان کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی، تو یہ چلائی کیوں نہیں؟ سب کو اکٹھا کیوں نہ کیا؟
میں چلائی تھی وہ ایک دم بولی۔ رپورٹر اب اس کی طرف ہوئے۔ اس نے خود کو سنبھالا اور بولنا شروع کیا۔ میں چلائی تھی، شاید آپ کو یاد ہو، اور پھر تبھی ہاشم صاحب کمرے میں تشریف لائے تھے، آپ کے بھائی ساتھ۔ وہ نیازی کا ذکر گول کر گئی۔ پوائنٹ ہے۔ اس نے سر ہلایا اور حارب کے کان میں کچھ کہا۔ حارب حکم کی تعمیل کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ رپورٹرز میں چائے مگویاں ہونے لگی۔ حارب ہاشم صاحب کے ساتھ آیا۔ ہاشم صاحب نے نشست سنبھالی۔ انکل، کیا آپ اس دن کا واقعہ دہرانا پسند کریں گے؟ کیوں نہیں؟ یہ لڑکی چلائی تھی جس پر ہم اندر بھاگے تھے۔ اندر کی سچویشن پر ہمیں بھی کچھ غلط ہونے کا اندازہ ہوا تھا، لیکن پھر پتہ چلا کہ یہ لڑکی جان بوجھ کر وہاں آئی تھی عارف کے پیچھے، اور اس سے خود چمٹ رہی تھی۔ انہوں نے تفصیل سے بتایا۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، ان کی باتوں پر یقین مت کریے گا، یہ سب ملے ہوئے ہیں، اور پھر یہ تو ابتسام صاحب کے جگری دوست ہیں، کیسے ان کے خلاف جا سکتے ہیں؟ وہ چلائی بات بھی نیازی نہیں اسے بتائی تھی۔ رپورٹر نے بھی ہاں میں سر ہلایا۔ سر وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ کے اور رانا ہاشم کا اس روز ایک پروجیکٹ بھی تو چل رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ اس لیے آپ کا ساتھ دے رہے ہوں تاکہ آگے مزید آپ کے بزنس تعلقات استوار ہو سکے۔ اس گواہی سے تو کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا۔ اپنی فتح مندی پر وہ مسکرائی۔ تو آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں، کون سی وہ عزت دار لڑکی ہے جسے سے کسی نے زبردستی کرنے کی کوشش کی ہو اور پھر یوں بن ٹھن کر اپنے ملزم کو جھوٹا ثابت کرنے آئی ہو؟ اور وہ ویڈیو اگر ان کے پاس تھی بھی تو کیا یہ ایک پلان تھا؟ کیونکہ انہیں تو پہلے الہام نہیں ہوا تھا کہ آج ان کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، تو یہ ثبوت کے لیے وہ ویڈیو بنا لے تاکہ آگے کام آ سکے۔ چلیے مان لیتے ہیں کہ انہیں الہام ہو گیا تھا، تو یہ ویڈیو پہلے کیوں نہیں منظر عام پر آئی؟ کیا یہ کسی مہورت کا انتظار کر رہی تھی؟ وہ کوئی بھی ٹھوس ثبوت دینے سے پہلے اسے بھگو کے مار رہا تھا، اور ساتھ ہی اپنے ملک کے میڈیا کو وہ نکتے بھی دے رہا تھا جو وہ اپنی ریٹنگ کے چکر میں بھول گئے تھے۔ وہ ایک بزنس مین تھا، روز ڈیلنگ کرتا تھا، لوگوں کی ذہنیت کے مطابق انہیں قائل اور گائل کرتا تھا، تو پھر یہاں کیسے مات کھاتا؟ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر کسی کے ساتھ ایسا کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اسے اپنے ارمان مار لینے چاہیے، تیار نہیں ہونا چاہیے۔ وہ رپورٹر شاید زیادہ ہی لڑکیوں کے حق میں تھی، اس لیے وہ عارف کو طنز کرتی گویا ہوئی۔ ایسا میں نے تو بالکل بھی نہیں کہا۔ تیار ہو، کیونکہ ایک حادثے سے زندگی ختم نہیں ہو جاتی، لیکن جہاں تک آپ نے بات ارمان کی ہے تو آپ ان کے حلیے سے ذرا اندازہ لگائیے، بلکہ ان کے چہرے کو ذرا فوکس میں لے کر دیکھیے۔ کیا ان کے چہرے سے ذرا بھی دکھتا ہے کہ یہ وکٹم ہے؟ اور آپ لڑکیوں کے حق میں اچھی بات ہے، لڑکیوں کو آزادی سے جینا چاہیے، لیکن اس آزادی کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے جیسا انہوں نے کیا۔ اور شاید آپ نے میری دوسری بات پر غور نہیں کیا۔ خیر، جنہوں نے کرنا تھا وہ کر چکے۔ اور رہی بات اس ویڈیو کی، تو یہ ویڈیو اس نے USB دکھائی، یہ فیک ہے۔ فیک یہ ایسے ہے کہ اس میں ماہا میڈم تو پوری شان سے دکھائی دے رہی ہیں، جبکہ میرا چہرہ آدھا دکھائی دے رہا ہے، یعنی میری پوزیشن ایسی ہے جیسے میں انہیں کس کر رہا ہوں، رائٹ؟ اس نے تصدیق چاہی، کیونکہ وہ ویڈیو چل رہی تھی، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ لڑکا جو اس ویڈیو میں ہے یہ میں ہوں ہی نہیں۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر یہ میں نہیں ہوں تو یہ کون ہے؟ اس نے آبلو اچکائی، اور ان سب کی سوالیہ نظر سے دیکھنے پر اس نے ماہا کو دیکھا، جو ساری کی ساری کایا الٹنے پر سفید چہرے کے ساتھ بیٹھی شاید اس وقت کو کوسے تھے جب اس نے اس شیر کے کجار میں ہاتھ ڈالا تھا۔ وہ یہاں سے بھاگ بھی جاتی، لیکن افسوس کے نے آدھے پیسے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروائے تھے، اور آدھے کام ہو جانے پر اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہونے تھے، وہ ایسے کہ اس دن میں نے بلیک 4 پیس پہنا ہوا تھا، جبکہ ویڈیو میں موجود لڑکے نے براؤن، اور اس کا صرف سائڈ فیس ہے وہ بھی بہت کم نظر آ رہا ہے، جس سے یہ پہچاننا کہ یہ میں ہوں یا کوئی اور۔ اور ہاں میرا نیگیٹو پوائنٹ یہ ہوا کہ اس کا بیک گراؤنڈ ایڈٹ کرتے وقت وہی تھا جو اس روم کا تھا۔ مطلب اس ویڈیو کو ایڈٹ کیا گیا ہے، اور اس ویڈیو کے سائز پر ذرا نیچے بہت چھوٹے لفظوں میں اس شاپ کا نیم لکھا ہوا ہے جہاں سے یہ ایڈٹ کی گئی ہے۔
اس نے وہ نیب زوم کر کے دکھایا۔ اس نے آرام سے کمال مہارت سے گھر میں بیٹھے ٹی وی دیکھتے نیازی اور جہاں بیٹھی مہا پر آسمان گرایا تھا، جو دلچسپی سے اس شو کو دیکھ رہی تھی۔ عارف کے دماغ کو دادیے بغیر رہ نہ سکی۔ اب آپ کچھ کہنا چاہیں گی مس مہا؟ اس نے چبا کر کہا۔ یہ جھوٹ ہے، یہ ویڈیو ایڈٹ کی گئی ہے، لیکن یہ میں نے نہیں بلکہ آپ نے کی ہے، خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے، اس نے لڑکھڑاتے لفظوں سے کہا۔ وہ اب بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ پیسوں کا سوال تھا، کیسے انہیں جانے دیتی، یہ جانے بغیر کہ لالچ بہت بری چیز ہے۔ تو پھر آپ کو کون سا ثبوت دکھایا جائے اس بار؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ سارے ثبوت تو وہ دے چکا تھا۔